بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسیقی کے حوالے سے اور آلات موسیقی کے حوالے سے ہمارے تحریکی حلقوں میں ایک بحث چل رہی ہے۔ ایک طرف تو کلاسیکل موقف ہے کہ یہ موسیقی اور آلات موسیقی یہ حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان کا استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ فقہاء اربعہ کا بھی یہ موقف ہے، اور آج تک کے جو کلاسیکل اس پیٹرن کو فالو کرنے والے ہیں ان سب کا یہ موقف ہے۔ ان میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی بھی شامل ہیں، اور اس میں ہمارے مشہور شیخ القرآن والحدیث مولانا گوہر الرحمان صاحب بھی شامل ہیں، جنہوں نے اس پر ایک پورا مقالہ لکھا تھا۔ دوسری طرف یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ فقہی اختلاف ہے، اس میں فقہاء کے درمیان ایک رائے کا اختلاف ہے، اور دوسری رائے بھی ہے جو جواز کی ہے، اور سید ابو الاعلیٰ مودودی نے کسی کو اپنی رائے کا پابند نہیں کیا تھا۔ تو آئیے ذرا آج اس مسئلے کو ان ڈیپتھ اور ذرا ڈیٹیل سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ اس موضوع پر ذرا تفصیل سے بات کرنے سے پہلے اس بات کو کھولتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دونوں طرف کی آراء ہیں تو دونوں طرف کون کون سے فقہاء پائے جاتے ہیں۔ ایک جو میں کہہ چکا ہوں کلاسیکل موقف ہے کہ موسیقی، آلات موسیقی ان کا استعمال قطعاً حرام ہے، تو اس موقف کے حاملین کون ہیں؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو فقہاء اربعہ ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یا پھر امام ابو حنیفہ کے صاحبین یعنی دو شاگرد ہیں، امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد شیبانی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام سرخسی ہیں، امام مرغینانی صاحب الہدایہ ہیں، علامہ کاسانی ہیں، ابن حمام ہیں، ابن عابدین شامی ہیں، اور امام کرخی ہیں، ابو بکر جساس ہیں، اور قدوری ہیں۔ ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں جو بالکل اسی موقف کے حامی ہیں، اور اگر اس کو پھر ہم اپنی صدی میں لے کر آئیں تو جو بھی بڑے بڑے علماء ہمیں نظر آتے ہیں بشمول مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے، وہ اسی موقف کے حامل ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو صرف دو نام ہمیں نظر آتے ہیں، ایک امام غزالی کا اور ایک ابن حزم ظاہری کا۔ یہ دو وہ شخصیات ہیں کہ جن کی بنیاد پر اگر آج کی بات کی جائے تو علامہ یوسف القرضاوی، جنہوں نے موسیقی کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور جن کی آڑ لے کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فقہاء کے اس کے درمیان اختلاف ہے، اگر آپ علامہ یوسف القرضاوی کی پوری رائے کو دیکھیں جو ان کی کتابوں میں چھپ چکی ہے، تو انہوں نے اپنی ساری رائے کی عبارت ان دو اصحاب کی رائے پر اٹھائی ہے، اور وہ ہیں امام غزالی اور ابن حزم۔ جہاں تک ابن حزم کا تعلق ہے تو ان کی رائے کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ مولانا گوہر الرحمان صاحب نے اپنی کتاب تفہیم المسائل میں اس کے جلد اول میں بہت اچھی طرح کر دی ہے، اور بتایا ہے کہ وہ جن احادیث پر اعتراض کرتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، اور ان کی رائے کا جو بودھ ہے اور ان کی رائے کی جو کمزوری ہے اور جو کھوکھلاپن ہے وہ بالکل واضح کر دیا ہے، اس کے تار پود بکھیر دیے۔ اب رہ گئے امام غزالی۔ تو امام غزالی کا جو سارا موقف ہے جو ان کی کتاب احیاء العلوم الدین میں موجود ہے، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں وہ معازف کے بالکل قائل نہیں ہیں، یعنی آلات موسیقی کے، وہ صرف دف کی جواز کی بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ حدیثیں لے کے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غنا کے یعنی راگ کے یعنی سر کے، اور سمجھ لیجئے کہ خوش الہانی کے ساتھ گنگنانے کے اور گانے کے قائل ہیں، اور اس کے لیے اس کی جواز پر وہ بات کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر علامہ یوسف القرضاوی کی بات کی جائے تو انہوں نے ابن حزم کی بنیاد پہ جو بات کی ہے وہ تو ٹھیک ہے، ابن حزم ان چیزوں کے قائل ہیں اور ان حدیثوں کا رد کرتے ہیں جس میں ممانعت آئی ہے، لیکن وہ تو میں نے آپ کے سامنے بات کر دی کہ ان کا جو ابطال ہے وہ مولانا گوہر الرحمان صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے کر دیا۔ جہاں تک غزالی کی بات ہے تو غزالی موسیقی کے جو کھلم کھلا جواز کے بالکل بھی قائل نہیں ہے، بلکہ وہ تو آلات موسیقی کے حوالے سے، معازف کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ یہ حرام ہے، اور جو اجازت بھی دیتے ہیں تو بہت زیادہ تحدیدات کے ساتھ صرف دف کی اور غنا کی اور راگ کی اجازت دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس اصل مسئلے کی طرف۔ اس اصل مسئلے کو دیکھنے کے لیے قرآن پاک کی طرف ہم جاتے ہیں، تو قرآن پاک میں سورہ لقمان کی جو آیت نمبر 6 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى آخر الآیہ۔
کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ کلام دل فریب خرید کر لاتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کیا جائے۔ اس کی جو تشریح مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں کی ہے تو اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار نقل کیے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں اور دیگر صحابہ، کہ جو بالکل وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ واللہ هو الغنا، کہ اللہ کی قسم اس سے مراد موسیقی ہے، اور اس سے مراد آلات موسیقی ہے، اور اس سے مراد وہ گانے والی لونڈیاں ہیں جو کہ گانا گایا کرتی تھی یا جو ہے وہ موسیقی کے آلات بجایا کرتی تھی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لونڈیوں کے خرید و فروخت پر، ان کی تربیت پر پابندی لگائی جن سے یہ کام لیا جاتا تھا، یعنی گانے بجانے کا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں فرمایا کہ لَيَشْرِبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، کہ میری امت میں سے کچھ لوگ وہ شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اور اس کا نام بدل کر رکھ دیں گے، یعذف علی رؤوسہم بالمعازف، اور ان کے سروں پر ساز بجائے جائیں گے۔ اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے بگاڑ دے گا اور انہیں جو ہے بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معازف ہیں، آلات موسیقی ہیں، ان سے منع فرمایا۔ ہاں البتہ یہ جو دف ہے، اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو اس کی اجازت دی شادی بیاہ کے موقع پر، اور خواتین کو اس کی اجازت دی۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت میں جتنے غزوات ہمیں ملتے ہیں، جتنے سرایا ہمیں ملتے ہیں، جتنی مہمات ہمیں ملتی ہیں، کسی ایک میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے دف بھی بجانا اور اس کے ساتھ کوئی گیت گانا، کوئی رجزیہ ترانہ گانا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دف کی استثناء دی ہے وہ شادی بیاہ کے موقع کے لیے دی ہے، اور صرف خواتین کے لیے دی ہے۔ مردوں سے دف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور عہد صحابہ میں کسی سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہ بات بالکل سامنے ہو گئی کہ یہ جو آلات موسیقی ہیں شریعت میں اور فقہا کی اکثریت کی نگاہ میں ان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اب رہ کہ یہ بات کہ مولانا مودودی نے اپنی رائے کا کسی کو پابند نہیں کیا، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یہ پوری بات نہیں ہے۔ مولانا مودودی نے کسی کو اپنی رائے کا پابند اس لیے نہیں کیا کہ مولانا مودودی جامد فکر نہیں چاہتے تھے، مولانا مودودی اندھی تقلید کے مخالف تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مولانا مودودی کی رائے کو خواہ رد کر دیں گے۔ مولانا مودودی کی رائے کو رد کرنے کے لیے ہمیں مولانا سے زیادہ قوی تر دلائل لے کر آنے ہوں گے، ہمیں ان دلائل کا جائزہ اور موازنہ کرنا ہوگا۔ ایک طرف مولانا مودودی یا وہ جو فقہا ہیں وہ دلائل دیتے ہیں، دوسری طرف یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ جو دلائل دیتے ہیں، تو پھر ہمیں کمپیریزن کرنا پڑے گا، اور اس کمپیریزن کے بعد پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کس دلیل میں زیادہ قوت ہے اور کون سی دلیل جو ہے وہ کمزور ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یوسف القرضاوی صاحب کی جو ساری عمارت ہے وہی کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے، تو کیسے ان کا اتباع کیا جائے؟ لہٰذا یہ بات بھی جو ہے وہ کوئی لگا نہیں کھاتی، اور اس بات کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہماری یہ تحریک اسلامی تحریک ہے، اور اس کے دستور میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہم جو بھی اس کے لیے اسٹریٹجی بنائیں گے، اس کے لیے جو بھی کام کریں گے، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں گے قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے کوئی لائے عمل، کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی کلچر پروان چڑھائیں، ہم جو بھی کوئی نیا کام کریں، ہم جو بھی کوئی حکمت عملی اور تدبیر اختیار کریں، اس میں قرآن اور سنت کی طرف واضح طور پر ہمارا میلان ہو، اور ہم اس کی روشنی میں اپنے لیے کوئی کام کریں۔ اسی میں برکت ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی آئے گی، اور اسی کے نتیجے میں ہماری کامیابی کی راہیں بھی کھلیں گی۔ بہت شکریہ۔